بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو اچھی صورت دے کر اور کسی کو اچھا دل دے کر۔ ہزاروں غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرنے لگتے ہیں؟ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغل خوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گی۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اگر انسان اپنے سے امیر کو دیکھ کر شکوہ کرنے کی بجائے اپنے سے غریب کو دیکھ کر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پہلے شیشوں کے محل، پھر 2 گز زمین کے مالک۔ موت کا فرشتہ ایک پل میں جاگیر بدل دیتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ کسی سے پوچھا گیا، تم اتنے مصروف ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے ٹائم کیسے نکال لیتے ہو؟ جواب ملا کہ رشتوں کو اہمیت دینا سیکھو، وقت خود ہی مل جایا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ کنجوس شخص اتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بلکہ یہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے اعتماد سے بنتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، آمین۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ وقت کتنا بھی برا ہو گزر ہی جاتا ہے لیکن رویے، لہجے اور الفاظ ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خیانت کرنے والے کی خیانت کو چھپاتا ہے وہ خیانت کرنے والے کی مانند سمجھا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو،
شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی لوگ دوزخ والوں سے پوچھیں گے تم کس وجہ سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تکلیف دہ باتوں کی جگہ دل میں نہیں قدموں تلے ہوتی ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے زندگی کی مصروفیات میں سے وقت نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اے میرے مالک، ہر شے سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا میرے مولا۔ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آئے تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے ہی عروج پر ہیں۔